ناظرین السلام علیکم. ناظرین پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین اپوزیشنز آپ نے دیکھا تھا کہ 2 سال ہو گئے موجودہ حکومت کو. اپوزیشن اس دن سے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اور اب کافی دنوں سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے اور اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ عمران خان ایک ڈکٹیٹر ہیں، ایک آمر ہیں، ایک فاشسٹ ہیں. اور وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں بقول ان کے کہ عمران خان صاحب اس وقت سیاہ اور سفید کے مالک ہو گئے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. کابینہ ایک ربر اسٹیمپ بن چکی ہے، ان کے فیصلے پہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے، اور پارلیمنٹ کو انہوں نے ناکارہ کر دیا ہے. اور اپوزیشن جو ہے، یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں دم خمی نہیں ہے، وہ کیسز بھگتنے میں لگے ہوئے ہیں. احتساب کے اتنے کیس آ گئے ہیں کہ انتقامی سیاست کا کہا جا رہا ہے ان کو. تو بظاہر کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جس کو چاہتے ہیں اپوائنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ رولز آف ریگولیشن کے لحاظ سے ہو، پریسکرائب رولز ہو، میرٹ پہ ہو، ایڈورٹیزمنٹ کے مطابق ہو، SCCP کے مطابق ہو، وہ ہو یا نہ ہو، اگر وزیر اعظم نے اپوائنٹ کر دیا تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے. اور اگر وزیر اعظم نے کسی کو قابلیت پہ لگایا اور 2 ہی مہینے بعد اس کی نااہلی پہ اس کو نکال دیا، پنجاب میں 5 IGs لگا دیے، 5 کو نکال دیا، 3 چیف سیکرٹری لگا دیے، تینوں کو نکال دیا، تو یہ ایک تاثر باہر آ رہا ہے کہ کیا واقعی وزیر اعظم سفید اور سیاہ کے مالک ہیں اور کوئی بول نہیں سکتا، اور ان کا ایکٹ ایک جمہوری نہیں بلکہ ایک ایسا ایکٹ بن گیا ہے جسے فاشسٹ، ڈکٹیٹر، آمر کہا جاتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اور ماضی میں ایک بات ہمیں یاد آتی ہے کہ وزیر اعظم کے لیے ایک سیفٹی وال ہوتا تھا. وہ سیفٹی وال کہلاتا تھا 58(2)B، کہ جب وزیر اعظم کرپشن کرے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرے، غلط فیصلے کرے اور اداروں کو کچل دے، غلط اپوائنٹمنٹ کرے، تو ان چیزوں کے لحاظ سے پھر وہ سیفٹی وال ایکٹ کرتا تھا اور وزیر اعظم کو بتاتا تھا کہ آپ کی ایک لیمیٹیشن ہے، جو کہ آج بقول اپوزیشن کے اور بہت سارے لوگوں کے کہ بالکل نہیں ہے. اور بعض اوقات وزیر اعظم جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ مقتدر حلقے ساتھ ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھائی وزیر اعظم کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کرے. اس ایشو پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ آئیں گے ان کا تعارف کراتے ہیں، پھر پہ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. میرے ساتھ علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پلوشہ خان، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہے. شیخ وقاص اکرم سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، جنہوں نے ہمیں جوائن کرنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آیا پلوشہ خان، آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں. پلوشہ، کیا کہیں گی موجودہ وزیر اعظم کی اہلیت پہ، صلاحیت پہ سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھایا ہوا ہے. دوسری طرف آپ لوگوں کا باضابطہ یہ الزام ہے کہ موجودہ وزیر اعظم اب ایک سلیکٹڈ تو ہم سنتے تھے، اب آپ فاشسٹ بھی کہہ رہے ہیں، آمر بھی کہہ رہے ہیں، ڈکٹیٹر بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ ایک شخص کو اپوائنٹ کرتے ہیں قابل کہہ کے 2-3 مہینے میں، پھر اس کو اتار بھی دیتے ہیں. 5 IGs، 3 چیف سیکرٹری چینج کر دیا. کابینہ بھی کہا یہ جاتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ ربڑ اسٹیمپ ہے. پارلیمنٹ بھی تقریباً ناکارہ ہے. تو اور پھر وزیر ان کے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اس بات کی دلیل کو مضبوط کرتے ہیں آپ لوگوں کی. ایک وزیر دوسرے وزیر کو کہتا ہے کرپٹ ہے، ایک وزیر دوسرے وزیر کو کہتا ہے کہ اس کے دماغ میں گھوسا ہے. کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں
آپ کی اس بات سے احترام کے ساتھ اختلاف کرتی ہوں کہ ہم عامر اور فیصد یہ جو الفاظ ہیں یہ موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں تک ہم نے تاریخ دیکھی اپنی بھی اور دیگر ممالک کی بھی، جو فیصد ہوتے ہیں جو رہے ہیں دنیا میں، موزولینی، ہٹلر اور جو ڈکٹیٹر ہیں عامر جن کا ہے ہمارے اپنے یہاں بھی رہے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے زور بازو پر جو بھی ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے ادھر سے آتے ہیں، چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور پھر ان کے تمام اعمال یا ہر ایکشن چاہے وہ اپوزیشن کے خلاف ہو یا مخالفین کے خلاف ہو، وہ اس کو اون کرتے ہیں، اپناتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ اس کو اپناتے ہیں، اس کا بھلا برا جو بھی ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب، جیسے آپ نے ان کی پچھلے دنوں بڑی کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ کی کہ میرے ساتھ مقتدر حلقے ہیں، یعنی ان کا اشارہ نام لیا بلکہ اشارہ کیا، میرے ساتھ میں اور فوج ایک چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تمام آپ نے دیکھا کہ یک طرفہ کاروائیاں، اور اس میں کچھ دنوں کی تیزی بھی آئی ہے، مخالفین کے خلاف ہو رہی ہیں اور جن سے ان کے اپنے آس پاس کے لوگ بچے رہتے ہیں، یہ وہ احتساب ہے کہ جو یک طرفہ ہے اس میں جو تیزی آئی ہے وہ بھی اس کو خود سے اون کرنے کے لیے یہ بھی تیار نہیں، مطلب اس ہمت کو جو لیک کرتی ہے حکومت، یعنی بندوق بھی چلانی ہے تو وہ آپ کسی ادارے کے سندے پہ رکھ کے چلائیں، اور کبھی آپ فوج کا نام لیں، کبھی نیب کے پیچھے چھپیں، لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ عامر اور یہ لفظ ذرا ان کے لیے مناسب نہیں، بے ساتھیوں پہ کھڑے ہو کر عامر جو ہے وہ نہیں چلتے، یا فیصلس جو ہیں وہ مانگے کی جو ہے سہاروں پر نہیں کھڑے ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انتظامی اس وقت ملک میں ایک ایمرجنسی ہے، کیسے رجال ہے، اور اس کا کل آپ نے ایک دیکھا بڑا مظاہرہ پنجاب میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پنجاب کی جو پولیس فورس ہے اس کی، اگر یہ مجھے علم نہیں کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن آپ کے دیکھنے والوں کے لیے تو پنجاب کی جو پولیس فورس کی اسٹرینتھ ہے وہ برطانیہ کی فوج، تاج برطانیہ کی فوج سے دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ پنجاب کی پولیس فورس 1,80,000 لوگوں کے مشتمل ہے، اور برطانیہ کی جو ہے فوج 79 یا 80,000 ان کی چوکی اسٹرینتھ ہے۔ کیجیے کہ اگر کل کو پنجاب کے لوگ بھی پوچھنے میں کہ حق پر جانب نہیں ہے کہ ہماری جان اور مال کس کے حوالے کی گئی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ کل آپ نے CCTO صاحب کو دیکھا ہے کہ نئے آئے، میں حیران ہو گئی جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے کینسر کو ایک چینل پر، اور اس انٹرویو میں جو ان کی زبان تھی، جو ان کی زبان تھی، جو ان کا لہجہ تھا، جو ان کے پیچھے جس طریقے سے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے، وہ ساری جو ہے سامنے آ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگنور ہو جاتی ہیں، لیکن اب یہ ایک فورن آفس سے ہائی کورٹ چلے گئے انہیں معاملات کی وجہ سے، اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ ان کے جو وزیر ہیں وہ ایک صوبائی وزیر وفاقی وزیر کو کہتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے، ان کے دماغ میں پوچھتا ہے، ناش ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب، کہ سانپ کو سانپ ڈسے گا تو زہر کس کو چڑھے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ سانپ کو سانپ ڈسے تو زہر کس کو چڑھے؟ اب زہر اس وقت لوگوں کو چڑھے، جہاں یہ حالات ہوں اور ان پہ سوالات ہوں وہاں اس کے اوپر۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی جو کاروائیاں چل رہی ہیں، نیب کا یہ حال ہے کہ نیب کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو سوال کیا گیا کہ ایک معاون خصوصی کے معاملات سامنے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کون، کیا، مجھے علم نہیں، وہ کون ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ احتساب مذاق نہیں ہے تو اور کیا رہ گیا۔ یعنی آج اس کو عدالت میں جہاں زرداری صاحب پیش ہوئے، ایک سابق صدر، ایک سابق وزیر اعظم، 2 چیئرمین سینیٹ کھڑے تھے اور وہ جواب دے رہے تھے 2 کے 3 گاڑیوں کا، اور پھر نون لیگ بھی گئی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ، اور وہ بھی کہ آپ پرائم منسٹر نے وہ قیمت کیسے ویو آف کی جو ان کا حق ہے اور جو ہوتا ہے اس ملک میں اور جو قانون اور آئین کے مطابق۔ اچھا، دوسری طرف دیکھیے کہ اگر آپ کسی ایسے معاون پہ ہاتھ رکھتے ہیں جس نے 3 کروڑ کی گاڑی کو 30 لاکھ لکھوایا ہو، اگر آپ انگلی کوئی مائی کا لال ہے جو کوئی GIT بنائے کہ کتنے صفر لگتے ہیں ان اربوں کے سامنے اگر ہم انہیں کنورٹ کریں، ایک نہیں سب۔ اچھا، اور وہ اگر آپ کوئی مائی کا لال پوچھنے کی جرت کرے تو اسے شمالی علاقہ جات
سیر کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اب بتائیے ڈاکٹر صاحب, ان حالات میں پوچھتے ہیں فیشسٹ اور عامر تو شاید لفظ بڑے ہیں, ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں, پوچھتے ہیں علی محمد صاحب سے, یہ جو ہے جبر, مانگے کا جبر, یہ کب تک چلے گا؟ علی محمد صاحب سے پوچھتے ہیں. علی محمد صاحب, یہ جبر آپ کب تک کریں گے؟ علی محمد صاحب, یہ ہو کیا رہا ہے؟ وزیر اعظم ایک آئی جی کو لگاتے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں, ڈائریکٹ لگاتے ہیں کیونکہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, چیف منسٹر بیچارہ کوئی ہے ہی نہیں, اس سے کنسرن ہی نہیں کرتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے آپ ہی کے منسٹر کہتے ہیں. دوسرا, کابینہ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے, منع کریں, لگاتے بھی ہیں, نکال بھی دیتے ہیں, گورننس کے بہت زبردست ایشو آ رہے ہیں. اچھا, جہاں جہاں اداروں میں اپوائنٹ کیا ہے, وہ اداروں کے اپوائنٹمنٹ کے کیسز اب کورٹوں میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ سب غلط اپوائنٹمنٹس ہیں. میرے پاس لسٹ بہت ساری ہے, میں اس پہ ابھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کو اپوزیشن ایک ڈکٹیٹر کے طور پر اب پیش کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک ڈکٹیٹر ہیں, فاشسٹ ہیں, اور یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح کا کام ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے, یہ جمہوری لوگوں کا کام نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں. کچھ عرصے پہلے آپ کے پروگرام دوبارہ سٹارٹ ہوئے ہیں. محبت سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھے پروگرامز ہوئے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ٹف ٹائم دیا, لیکن ٹف سوالات کا جواب دے کے ہی آپ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں, اور اسی سے پارٹی کا موقف پراپرلی کھل کے سامنے آتا ہے. فرینڈلی انٹرویوز, فرینڈلی پروگرام سے کبھی بھی آپ پراپر اپنے پارٹی کا موقف جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے ہمیشہ میں ٹف اینکرز, ٹف پروگرامز ہی پریفر کرتا ہوں. وہاں آپ کو پراپر اپنی پارٹی کا موقف دینے کا صحیح موقع ملتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پنجاب کا جو ون آف دا بگیسٹ ایشوز آف پنجاب واز آف کورس پنجاب پولیس. پنجاب پولیس وہ ایشو رہا ہے جو کہ ماضی میں اس کو ایک ایسی ڈسپلن فورس کے طور پہ متعارف کرانے کی بھرپور کوشش نہیں کی گئی. میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ پنجاب پولیس جو ہے اس میں اکثریتی افسران جو ہیں وہ خراب تھے یا خراب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک بہترین پولیس فورس ہے, مشکل حالات میں بھی کام کرتی ہے, لیکن ماضی میں ہم اس پہ بہت تنقید بھی کرتے رہے. اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ پولیس فورس کس لیے, وہ کس طرح, کس مقصد کے لیے چاہتا ہے. اگر وہ تو پولیس فورس اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے اسے تھانے کچہری کی سیاست کرنی ہے اور اس کے ذریعے اس نے پہلے اپنے مخالفین پہ مقدمات درج کرانے ہیں اور پھر جا کے اپنے کسی کاؤنسلر یا اپنے کسی ورکر کے ذریعے ان کے کیسز ختم کرانے ہیں یا ان کو ریلیف دینا ہے. اسی طریقے سے بدقسمتی سے پنجاب میں ہماری سیاست ہوتی رہی ہے. اس چیز کو توڑنے کے لیے جو ہے ہماری حکومت اور ہم لوگوں کو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. میاں صاحب کی جماعت وہاں پہ کوئی 30-35 سال 40 سال حکومت میں رہے, آن اینڈ آف, یہ نہیں کہ کنٹینیوس رہے. اس میں شیخ صاحب تشریف فرمائے, وقاص صاحب, ان کی بھی ایک زمانے میں ان کی جماعت کی بھی وہاں حکومت رہی. مشرف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی نے بھی وہاں حکومت کی ہے, لیکن پریڈومیننٹلی جو ہے وہ میاں صاحب کی جماعت وہاں رہی. اب یہ ایک ایشو ہے کہ شاید میاں صاحب کی جماعت جو ہے, میاں صاحب کو شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب, ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ تھانوں کو اتنا آزاد کر دیں اور اتنا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم لے آئیں جس سے عام آدمی جو ہے وہ تھانے کچہری کی اس خوفناک سرکل سے اس سے نکل آئے, کیونکہ اگر وہ نکل آتا ہے تو آزاد فیصلہ کر سکے گا. پختونخوا میں ہم نے 5 سال لگائے. میں نہیں کہتا آئیڈیل پولیس بنا دی, ہمارے آنے سے پہلے بھی نسبتاً بہتر پولیس تھی. یہ بھی میں ایک حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی 100% اس کو ریوائیو کیا, لیکن بہت حد تک ہم نے پختونخوا میں پولیس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ناصر درانی صاحب کو جب وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اور خان صاحب نے لگایا, ان کو فل مینڈیٹ دیا, فل طاقت دی, فل اختیار دیا. کسی ڈی پی او اور آر پی او میں پرویز خٹک صاحب انٹرفیئر نہیں کرتے تھے, اور آج بھی محمود خان صاحب نہیں کرتے. وہ وزیر اعلیٰ جو ہے چیف آئی جی جو ہے وہ کے پی کے وہی کرتا ہے. وہی ماڈل ہم یہاں پہ لانا چاہتے تھے اور لانا چاہتے ہیں. ریفارمز بھی ہو رہی ہیں, کچھ اس میں انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, نئی ریکروٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں. ریکروٹمنٹس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پنجاب پولیس, جس طرح میری بہن نے بات کی بھی ہے, یہ ایک بہت بڑی فورس ہے
یہ حقیقت ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے یہ بہت بڑی فورس ہے، لیکن اس کو ریفارم کرنے کے لیے اور بالکل ایک بہترین قسم کی ڈسپلن فورس جو ہے وہ بنانے کے لیے کہ ایک مثالی اس میں ٹائم لگے گا۔ یہ جو آئی جی کا ایشو آیا ہے اس پہ میں کہنا چاہوں گا، پیپلز پارٹی کی سندھ میں میاں صاحب کے دور میں آئی جی کا ایشو رہا، اور میں آن ریکارڈ ہوں، میں نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ وہاں پہ ان کی ٹیم ورک صحیح نہیں بن رہی، کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آئی جی کرپٹ ہوگا یا ان ایفیشنٹ ہوگا تو وہ اس کے ساتھ ٹیم نہیں بن سکے گی۔ بعض اوقات ایک آنیسٹ اور قابل آدمی کے ساتھ بھی وزیر اعلیٰ جو ہے ان کی ٹیم ورک نہیں بن پاتا۔ تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ سندھ کے سی ایم کو چونکہ کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شکایت پہ ہٹائے گئے ہیں بھیا؟ کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شکایت پہ ہٹائے گئے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ سی ایم کا اور صوبائی حکومت کا ایک استحقاق ہے، ایک اختیار ہے۔ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں، یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ نہیں میں سوال ایک پوچھ رہا ہوں، مجھے صرف اس کا بتا دیں سر، اس کا بتا دیں، کیونکہ یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں یہ مرکز کا ڈومین ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، صرف اتنا، میرے سوال کا جواب آپ نے تو نہیں دیا، آپ نے ڈیٹیل میں بات کی، بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ بس آخری ایک جملہ، کیونکہ مجھے آگے جانا ہے، کہ کیا یہ جو موجودہ آئی جی تھے جس کو عمران خان صاحب نے پوری انویسٹیگیشن کر کے، ریسرچ کر کے، بڑی تعریف ان کی قابلیت کی بات کی تھی، سب کچھ کر کے، اور ماضی میں عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ ایک اوپر شخص اچھا آ جائے تو نیچے سارا ادارہ درست ہو جاتا ہے، تو کیا ان کو وزیر اعظم نے جو واپس کیا ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کی ریکویسٹ پہ کیا ہے سر؟ بس اتنا سا بتا دیں ڈاکٹر صاحب۔ بس اس پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ حالانکہ خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور ظاہر ہے ہمارے پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کی آرڈر جو ہے وہ صوبائی ایک ایشو ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کو ان پہ اعتماد بھی تھا آئی جی پہ، لیکن وزیر اعلیٰ اس میں زیادہ میٹر اس لیے کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اگر وہاں کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بہتر آدمی لے آئیں، یہ ان کا استحقاق ہے جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ان کو اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ریکویسٹ، وزیر اعلیٰ صاحب اس میں میٹر کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں شیخ وقاص صاحب، کیا کہتے ہیں سر یہ جو موجودہ صورتحال ہے؟ آپ نے سنا علی محمد صاحب نے یہ کہا ہے، میں نے تو سنا ہے کہ میں نے سنا ہے، اب اس میں کس حد تک صحیح ہے، ان کے اپنی ہی کیبنٹ کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ جس بھی شخص کے ساتھ پی ایم ایل این کا کہیں تعلق جڑ جاتا ہے، ابھی خود علی محمد صاحب نے مانا کہ پی ایم ایل این اس جگہ پر کئی سالوں سے رہی ہے، کسی بھی شخص کے لحاظ سے، چاہے وہ کپڑے پہن لے، چاہے وہ نام جڑ جائے، کہیں جڑ جائے، پھر پرائم منسٹر اس کو مثلا ان کی ساری قابلیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں گے سر یہ جو ہوا ہے؟ دیکھیں، جو آپ آئی جی کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو پنجاب کے آئی جی ریموو کیے گئے، ان کی اس اسپیسیفک ریفرنس سے بات کر رہے ہیں یا آپ ایز اے ہول؟ جی میں نے ہول کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم ایکٹ کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ میں بھی، ٹرانسفر میں بھی، پوسٹنگ میں بھی، ہر جگہ کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے، کابینہ ربن اسٹیمپ بن چکی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ ناکارہ ہو چکی ہے، اپوزیشن جو ہے اس میں دم خم نہیں ہے، کوئی سیفٹی وال نہیں ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی علی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ علی کا بڑا احترام ہے اور ہی از اے ینگر بردر، بٹ ایک جو حقائق ہے میں وہ بتاتا چلوں۔ حقائق ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ علی نے کہا کہ جو پنجاب کی پولیس فورس ہے وہ ایک بہت بڑی پولیس فورس ہے اور بڑی بہترین پولیس فورس ہے۔ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، بلکہ ایکچولی تصحیح نہیں، ایڈیشن کر دوں اس کے اندر۔ پنجاب پولیس ایشیا کی سب سے بڑی پولیس فورس ہے۔ آپ کو یہ سن کے شاید آپ کے علم میں ہوگا، آپ کے جو ایشیا کی سب سے بڑی پولیس فورس ہے۔ کئی ملکوں کے پاس تو اتنی فوج ہے جتنی پنجاب پولیس ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جو لاہور کا ڈسٹرکٹ ہے، میرے خیال میں پورے پاکستان میں شاید کسی شہر کے پاس اتنی نفری نہیں ہے، کسی اور صوبے کے پاس بھی، جو لاہور پولیس کے پاس ہے، which basically comes under پنجاب پولیس۔ جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے، نہیں، یہ میرے بھائی علی کی خواہش ہوگی، نوجوان آدمی، اچھا آدمی ہے، بالکل اس کی خواہش ہوگی،
کہ ریفارمز ہونی چاہیے، اور یہ نوجوان اسی نعرے کے اوپر نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پارلیمنٹ تک پہنچے، اور عمران خان صاحب بھی ایسی باتیں کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ مگر اگر ان کی نیت ہوتی ڈاکٹر صاحب ریفارمز کرنے کی، تو پھر ناصر درانی کو جو ہے پنجاب سے ریزائن نہ کرنا پڑتا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ میں کس درانی کی بات کر رہا ہوں، جو کے پی کے آئی جی تھے، اور پھر ان کو وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے اور بڑے کامیاب اور بہترین تھے، قابل تعریف آئی جی تھے۔ جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کو ریفارمز کے حوالے سے پنجاب پولیس پہ جو ہے ایک ایڈوائزر کا عہدہ دیا گیا، اور پھر وہ جب انہوں نے ریفارمز کی کوشش کی تو پہلے ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر لگائے ہوئے آئی جی کو چند مہینوں اور دنوں کے اندر ہی فارغ کر دیا گیا، اور وہ بطور احتجاج جو ہے وہ ریزائن دے کے چلے گئے تھے۔ اگر تحریک انصاف کے میرے بھائی پنجاب میں پنجاب پولیس کو ریفارم کرنا چاہتے تو ناصر خان درانی استعفیٰ نہ دے کے جاتا، اور اتنے جو آئی جی آپ نے تبدیل کیے ہیں وہ آپ آئی جی تبدیل نہ کرتے۔ جہاں تک آپ کا یہ بات ہے کہ نون لیگ کے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، اٹ از کوائٹ نیچرل۔ آپ کی 10 سال سے حکومت رہی ہے، کے پی کے میں آپ نے پچھلے سال حکومت کی ہے وہاں پہ، اب آپ کی دوبارہ حکومت آ گئی ہے، تو بیوروکریسی اور پولیس کے وہ لوگ جو پچھلے 5 سال آپ کے ساتھ کام کرتے رہے، آگے بھی آپ کے ساتھ کام کریں گے، آپ کو ہر جگہ وہی نظر آئیں گے۔ ایک صوبے میں 25-30 سال کسی پارٹی کی حکومت رہی ہے، آپ پٹھے ہو جائیں سدھے ہو جائیں، آج آ کے آپ جہاں سے پتھر اٹھائیں گے نیچے سے انہی لوگوں کے متعلقہ افسران نکلیں گے۔ آپ سی سی پی او لاہور کی مثال لے لیں، وہ جو شیخ عمر صاحب ہیں وہ نون لیگ کے جو دور کے اندر ان کو اچھی پوسٹنگ ملتی رہی ہیں جگہ جگہ پہ، انہوں نے ان کو سی سی پی او لاہور نہیں لگایا۔ یہی جو جاوید امجد سلیمی صاحب ہیں جو آئی جی لگے اور پھر ان کو ریموو کیا گیا تھا، یہ نواز شریف کے دور میں لگے رہے۔ یہ جو پچھلا چیف سیکرٹری چینج کیا بزدار کے کہنے پہ، جس کی ایک بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں، جب وزیر اعظم پاکستان پنجاب گئے اور جب یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری ایک پیر ایک کپل جو ہے اس کو پوسٹ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کریں گے، چیف منسٹر باہر بیٹھا رہا، آئی جی سے اور چیف سیکرٹری سے علیحدہ ملاقات کی پرائم منسٹر نے۔ تو جو میرے بھائی جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا تو فلانی اس ترمیم کے بعد ڈائریکٹ، ان کاغذوں میں ایسے ہی ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پرائم منسٹر ڈائریکٹ ہی ڈیل کرتے ہیں پنجاب کی ہر چیز کو۔ مجھے ایک اور واقعہ کوٹ کرنے دیں، فیصل آباد ڈویژن کی ایک میٹنگ کے اندر ایک خاتون ایم این اے نے پرائم منسٹر کو کہہ دیا، لاہور کی یہ بات ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں گی اگر میری مرضی کا آپ نے ڈی ایس پی نہ لگایا تو، اور الٹیمیٹلی اس کی مرضی کا ڈی ایس پی لگایا گیا۔ تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ایس ایچ اوز اپنی مرضی کے، ڈی ایس پیز اپنی مرضی کے۔ ابھی میرے ضلع کے اندر ایک ڈی پی او بڑا نوجوان بڑا اچھا آدمی، اس نے بڑا زبردست کام کیا 3 مہینے، بٹ ایم این ایز ایم پی ایز کے ناجائز کام کرنے سے انکار کیا تو اس کو ریموو کر دیا گیا۔ محرم کے دوران کسی کی محرم کی اتنی سینسٹیوٹی ہے، کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اگلے مہینے ہوگی، مگر اس کو ریموو کیا گیا۔ یہ ایک چال چلن بن چکا ہے پنجاب میں۔ پی ٹی آئی کے جو میرے بھائی ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز، یہ چاہتے ہیں کہ سپاہی سے لے کے ایس ایچ او سے لے کے ڈی ایس پی سے لے کے ڈی پی او تک ہمارا ہو۔ یہ انسیکیور ہے، یہ تھانے خود چلانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو موقع ملے تو یہ تھانے داروں کی وردیاں پہن کے تھانوں میں بیٹھ جائیں، اسمبلیوں میں نہ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ریفارمز کی نیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ٹائیگر فورس ابھی آ رہی ہے، میں اس پہ سوال اٹھاؤں گا کیونکہ اب تو سارا انتظامیہ اور گورننس دیکھے گی، یہ سوال میں رکھوں گا، لیکن کیونکہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ہماری گولڈ کی گھڑی، ہمارا گولڈ ٹی سیٹ، بیڑا گرک آپ کی چٹی کا وہ سارا سونا لوٹ گئے اور آپ اوکے لوٹ لیا۔ ویلکم بیک جی، پلوشا میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہی ایشو پہ میرا یہ سوال ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اور جو انتظامیہ ہے، ظاہر ہے یہ جو پولیس کے افسران ہیں مرکز میں ہوں یا پنجاب میں ہوں، اس وقت ان کے اندر بڑی بے چینی، آپ نے دیکھا کہ بغاوت بھی شروع ہو گئی ہے، اور یہ صورتحال ہے کہ عدم سیکیورٹی، ان کو اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی اعتماد، یعنی ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے کہ وہ کسی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں تو کوئی کام کر سکیں گے، جس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اس بے چینی اور عدم اعتماد کی صورتحال میں جہاں پولیس فورس میں
بغاوت ہو رہی ہے اور بیوروکریسی جو ہے وہاں بے چینی پائی جا رہی ہے. اب ایک نئی بات سن رہے ہیں اور یہ بالکل نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کہ کابینہ نے اپروو کیا ہے وزیر اعظم ٹائیگر فورس کو اب یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ انتظامیہ اور گورننس کے معاملات کو کنٹرول کرے. کیا کہیں گی اس کے بعد؟ تو بہت برے حالات ہو جائیں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی پنجاب پولیس میں بغاوت کی صورتحال ہے. اب علی محمد خان صاحب اپنی پارٹی کے ایک سین وائس شریف آدمی، ان کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہمیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ حقائق ان کی اجازت سے یہ ہیں اور ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ بتائیں اپنے وزیر اعظم کو کہ اس وقت نہ صرف یہ، آپ کو میں نے اس سے پہلے کہا کہ منسٹری آف فارن افیئرس کے افسران بھی اس قسم کی تعیناتیوں پر اور پوسٹنگ ٹرانسفرز پر اس وقت عدالت میں ہیں. میرے خیال میں کل یا پرسوں وہ بھی عدالت میں گئے ہیں. اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ اس بات پہ کسی کا اعتراض نہیں کہ وزیر اعلیٰ کس کو لگائیں اور کس کو نہ لگائیں، یہ بالکل ان کا حق ہے، لیکن یہ ایک کوئی میوزیکل چیئرز نہیں اور یہ اتنی بڑی پاپولیشن کا صوبہ جو ہے یہ اب اس کا یہ اتنا اس لائق بھی نہیں کہ اس کو ہم بالکل جو ہے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں لوگوں کے. بات یہ ہے کہ جس طریقے کا کلچر چلا ہے، جو کل ساری سٹوریز بریک ہو رہی تھیں، جو کل سی سی پی او صاحب ان سے صرف یہ پوچھئے کہ کیا جو سی سی پی او صاحب کل آئے تھے ایک شو پر اور جو وہ کہہ رہے تھے، جو وہ کر رہے تھے، جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ گوانٹانمو بے جانا اور وہاں پوسٹ کیے جانا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس کو آپ نے پورا پنجاب پکڑا دیا. گوانٹانمو بے میں کون شریف آدمی پوسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ گوانٹانمو بے پوری دنیا میں عقوبت خانہ مشہور ہے اور ظلم اور استبداد کا ایک نشان ہے، اور وہ ہمارے اتنے اپنا وہ بتا رہے تھے تجربہ، انہیں یہ علم نہیں کہ گوانٹانمو بے جانا جو ویسے ہی جو آفیسر وہاں گیا اس کی دوبارہ سیکیورٹی پروٹوکولز چیک ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے ٹائیگر فورس. اب آپ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب مولانا صاحب نے اپنی مارچ، وہ آزادی مارچ نکالی، تو ایک بڑا اعتراض جو حکومت کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ جو ہمارا اینٹی ٹیررزم آیا تھا ایکٹ، اس کے تحت ہم نے اس قسم کی ہر پرائیویٹ جو ہے جتھا یا ہر پرائیویٹ اس قسم کا گروپ فورس جس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی طور کر دیا تھا، اب قرار دے دیا تھا. بات یہ ہے کہ اس اور خود حکومت جو ہے وہ مولانا صاحب کے جو تھے ساتھ ان کے رضاکار، ان کو بھی اسی زمرے میں گن رہی تھی اور یہ تعویل پیش کی تھی کہ یہ اسی زمرے میں آتے ہیں اور یہ غیر آئینی ہے. تو اب بتائیے ٹائیگر فورس، البتہ تو کوئی اس کی کوئی ایسی حیت نہیں ہے، کوئی کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیا کیا، اس کو ویجیلانٹے فورس کہتے ہیں اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے. اب اس وقت جو پولیس میں پنجاب میں صورتحال ہے کہ افسر مل کر اور ان حالات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپس میں مل کر اپنی پرائیویٹ میٹنگز کر رہے ہیں اور اس میں جا کر دوسرے افسران جو ہیں وہ اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں اور جونیئر افسران جو ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں اور وہ دھمکیاں، کل جو ایک شو تھا شاہ زیب خانزادہ کا، اس پر باقاعدہ دھمکیاں دی سی سی پی او صاحب نے کہ میں ٹھیک کروں گا، ان کو کچھ کرنے کے لیے دبانا پڑتا ہے. اندازہ کیجئے مطلب یہ ہم کس قسم کا کلچر پروموٹ کریں، اور کب ایسے اس طرح سے سول سرونٹس آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. جو کل میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے تو کوئی اس میں شک نہیں کہ پورا سسٹم جو ہے وہ بریک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. اب اس کا ادراک اگر حکومت کو نہیں یا جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان کو ہوگا ضرور، لیکن اس کا اب کوئی تدارک کرنا ہے اور اس میں یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ مزید پوچھ لیتے ہیں علی محمد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. علی محمد صاحب ایک تو ضرور بتائیے گا، روٹین کی چینجنگ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن 3 چیف سیکٹری اور 5 آئی جیز کا تبدیل ہونا یہاں پر اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، سر ان میں اہلیت نہیں تھی یا لگانے والا اہل نہیں تھا؟ ایک سوال جو چھوٹا سا جواب مجھے اس میں چاہیے. اور دوسرا سر یہ ٹائیگر فورس سے اب آپ گورننس درست کریں گے اور انتظامیہ کو کنٹرول کریں گے، ذرا اس کو بتا 5 منٹ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں ایک بات کی کہ اپنی مرضی کا آپ نے افسر نہیں لگانا، اور اگر کوئی آپ کے علاقے میں کوئی آفیسر پولیس میں یا سول سروس میں اے سی ہے، ڈی سی ہے یا کوئی اور محکمے کا ہے جو خدا نخواستہ کرپٹ ہے یا ان ایفیشینٹ ہے یا وہ
لوگ اس سے تنگ ہیں. آپ اس کو ریکویسٹ کر کے اس کی مناسب وجہ دے کے اس کو چینج کرا سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دانش کو چینج کر کے علی کو لگا دو. دس از ناٹ الاؤڈ. خان صاحب نے اس کو, اور ہم اس چیز پہ پختونخوا میں چلے, اللہ نے کرم کیا, پہلی بار 2/3 اکثریت پختونوں نے دوبارہ دی. اب اگر کسی بھی ہمارے ممبر نے, اب جس میٹنگ کی بات ہوئی ہے, شیخ صاحب نے ابھی فرمایا, مجھے میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن اگر میں اس میٹنگ میں ہوتا میں اس کی مخالفت کرتا, کیونکہ یہ ہماری پارٹی مینیفیسٹو میں نہیں ہے, ہماری پارٹی ڈسپلن میں نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ڈی ایس پی, آپ اپنی مرضی کا ایک اے ایس آئی نہیں لگا سکتے. آپ ڈی ایس پی تو کو جا اور چے جائے کہ ڈی پی او یا آر پی او, تو یہ بالکل غلط ہے. اور اگر اس طرح کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, اگر کسی نے ایسے کیا ہے, کیونکہ دیٹ از اگینسٹ ناٹ ایون پارٹی ڈسپلن. اس طریقے سے تو آپ کا پورا سٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جو کوئی آپ اپنی مرضی کا لاتے ہیں پھر وہ ظاہر ہے وہ تو پھر آپ کا رہ جاتا ہے نا, وہ پھر عوام کا تھوڑی رہتا ہے. تو ایسا کوئی نہیں ہے. نہ خان صاحب ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں, نہ الاؤ کرتے ہیں. جو ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں, دے نو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس طرح کی حرکات سے اور اس طرح کے پولیٹیکل اپروچ سے چڑھا ہے. سو اٹ ڈزنٹ لائک دیز تھنگس. یہ جو کوئی چینج ہوا ہے, دیکھیں میں پہلے سیگمنٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن شاید میری بات لمبی ہوگی اس لیے آپ جاری نہ رکھ پائے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آئیڈیل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیم ہم جو ہے وہ سوچ سمجھ کے لگائے اور اس کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزارے, اپنی ٹیم بنائے اور اس کو ساتھ لے کے چلے, کیونکہ عوام نے ووٹ ایک جماعت کو, ایک وزیر اعلیٰ کو, ایک وزیر اعظم کو دیا ہوتا ہے, اور انہی سے پھر عوام جواب طلب کرتی ہے. کسی آئی جی, کسی ڈی پی او, کسی ڈپٹی کمشنر سے عوام نے کبھی نہیں پوچھا. یہ 60-70 سال سے بیٹھے ہیں, اگر ان لوگوں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہوتا یہ کر چکے ہوتے, یہ ہم سیاست دانوں نے کرنا ہے. لیکن اس طریقے سے, جس طریقے سے ماضی میں ہوا ہے اس طریقے سے نہیں. یہ آنریبل لوگ ہیں, سرکاری افسران ہیں, بیلٹ کے ملازم ہیں, کسی کے ذاتی نوکر نہیں ہیں. ان سے آپ قانون کے مطابق کام لیں, قانون کے مطابق کام کریں گے. اگر کسی کے ساتھ آپ کی ٹیم ورک نہیں بن رہی, چینج ہم. آئیڈل یہ کہ جلدی چینج نہ ہو, لیکن اگر چینج ہو جائے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. یہ ماضی میں ہوتے رہیں, لیکن میرے خیال میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑے گا عثمان بزدار صاحب کو, کہ وہ ایک ایسے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ سسٹم ایک ڈیپلی انٹرنچڈ ہے اس مافیا کے لیے, کہ جو اس علاقے کا ایم پی ایم این ہوگا اس کا تھانے دار اس کو سلام کرے گا اور اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا. دس از ایگزیکٹلی واٹ عمران خان ڈز ناٹ وانٹ, اور اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کچھ مشکل فیصلے جو ہیں وہ بہرحال وہ کرنے پڑیں گے. میں اور ایک اور بھی یہ بات میں کہنا چاہوں گا, یہاں بہت سے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, لیکن کیا یہ جو جماعتیں ہیں, میرے دوست پیپلز پارٹی کے محترم لوگ کیا بتانا پسند کریں گے کہ آج ہم بالکل آپ کی تنقید جو ہمارے پیپلز پارٹی کی بہن بھی فرما رہی ہیں, کہ دوست اور بھی آتے ہیں بات کرتے ہیں, 12 سال سے آپ کی حکومت ہے, پورا کراچی ڈوب گیا, ہو از ریسپانسبل؟ ایک سمندر کراچی کے کنارے ہے, دوسرا سمندر کراچی کے اندر ہے. What sort of relief have these people given to the people of Pakistan and people of Sindh? Same goes for Punjab, same goes for the rest of Pakistan. تو یہ ایک چانس عمران خان صاحب کو ملا ہے. اور مت بھولیں ڈاکٹر دانش صاحب, ابھی 2 سال گزرے ہیں, ابھی 3 سال باقی ہیں. نہیں ٹھیک ہے, بالکل بالکل باقی ہے, جب آخری 6 بالکل باقی ہے سر, کہ کیا ہم نے انصاف کیا یا نہیں کیا. اور میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ بہتری کی بے انتہا گنجائش ابھی باقی ہے. لیکن سر یا میں ایک بڑا ہلکا سا ایک جملہ کہہ کے آگے نکلوں گا, اس کا کوئی جواب دینا ہے نہیں دیجیے گا, کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے. پھر شیخ وقاص صاحب کے سر, کیا آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس وزیر کے دماغ میں بھوسا ہے اور کس میں نہیں ہے؟ نہیں سر, وزیر تو سارے انسان جو ہیں ان کے دماغ میں دماغ ہے, اور بوسا جو ہے وہ کھیت میں ہوتا ہے, کسی کے دماغ میں نہیں ہوتا. چلے سر, بہت شکریہ. میں ایک چھوٹے سے بریک میں جاؤں گا, پھر شیخ وقاص صاحب کی طرف آتا ہوں. چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک. شیخ صاحب, یہ 5 آئی جیز کا تبادلہ, اور وہ بھی جس طرح اسٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم کی, سب کو انہوں نے مستند کہا, اور اس کے بعد ان کو ایک دم ہٹا دینا, کوئی ٹائم ہی نہیں دینا ان کو, اور چیف سیکرٹریز کو ہٹا دینا. سر یہ روٹین کی ٹرانسفر تو نہیں ہے سر, کیونکہ روٹین کا ٹرانسفر پاکستان کے 73 سال میں آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ٹپ پہ ہے سر. سر اس قسم کی ٹرانسفر سے پولیس میں, انتظامیہ میں, بیوروکریسی میں بے چینی پھیل گئی ہے, بغاوت آ گئی ہے. تو یہ سر ان کی نااہلیت کی بنیاد پہ ہے, یا یہ سوال اٹھا دیا جائے کہ جو لوگ ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں اور فوری نکال دیتے ہیں وہ نااہل ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کا میں کلیئرٹی سے پہلے کہتا رہا ہوں، پہلے علی کی بات کو رسپونڈ کروں گا، اسی جواب میں اس کا بھی جواب آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے عزیز نے جس طریقے سے اپنی پارٹی پالیسی بتائی، یہ بڑا obvious ہے کہ میرے بھائی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف، وہ جناب کے ویژن کو اور جناب کے خواب کو شاید پنجاب میں شیئر نہیں کرتی ہے اور نہ پنجاب میں امپلیمنٹ کرتی ہے۔ پنجاب میں یہ تمام گند موجود ہیں، اے ایس آئی نہیں، سپاہی تک کے لیے۔ وہ جو تھانے کے منشی ہوتے ہیں نا، میں نے منسٹرز کو ڈی پی اوز کے دفتروں میں منشیوں کے لیے منتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں۔ جس میں نے میٹنگ کا ذکر کیا، اٹس آن ریکارڈ، اور اٹ ہیز بین اسٹیٹڈ بائی آپ کے 2-3 صوبائی منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ خاتون ریزائن دینے کو تیار ہوگی، اور ڈی ایس پی لگا، اور ڈی ایس پی بھی کرپشن کر رہا ہے اور خاتون بھی اپنی مرضی کے کام کروا رہی ہے، میں نے اپنے حلقے میں۔ اچھا، اب آپ آگے آ جاتے ہیں۔ میرے عزیز نے کہا کہ عثمان بزدار ایسے ہی سسٹم کو جو انٹرنچڈ ہے اس قسم کے مافیا سے سیدھا کرنا ہے۔ میں بالکل بہت احترام سے، مجھے علی کا بہت احترام ہے، میں اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا بالکل یہ ریفارم نہ کرنے آیا ہے، نہ یہ کر سکتا ہے۔ ریفارم کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کو بھی، چاہے ان کے ذاتی ادارے ہوں، شوکت خانم میں کوئی سسٹم بنانا ہو، چاہے نمل میں بنانا ہو، چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں بنانا ہو، تو یہ پوری دنیا سے ایکسپرٹس لے کے آتے ہیں ریفارمز کے لیے، وہ ریکمنڈیشن دے سکیں۔ وہ ریکمنڈیشن کیوں دے سکیں؟ اس لیے دے سکیں کہ انہوں نے بہت سے ایسے اداروں میں، سسٹمز میں کام کیا ہوتا ہے، ادھر سے وہ سیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں۔ نہ عثمان بزدار نے کبھی کوئی کسی پارٹی کا چیف رہا، نہ عثمان بزدار نے کبھی سسٹم میں کام کیا۔ عثمان بزدار انہی چیف سیکرٹریز، انہی جوائنٹ سیکرٹریز کے پاس آج سے 2 سال پہلے تک اپنے پٹواری تبدیل کرانے کے لیے نون لیگ کی طرف سے، کاف لیگ کی طرف سے بیٹھا رہتا تھا، اور اچانک اس کو وہاں بٹھا دیا کرا۔ اس شریف آدمی کو میں اس بیچارے کے خلاف اس لیے بات نہیں کروں گا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نہیں، آپ سمجھتے ہیں پنجاب بزدار چلا رہے ہیں؟ اس کو بٹھا دیا گیا ہے۔ نہیں، آپ سمجھتے ہیں بزدار چلا رہے ہیں پنجاب؟ نہیں جی، نہیں، بزدار کیسے چلا سر؟ پنجاب وہ کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں پنجاب اتھرا گھوڑا ہے، اتھرے گھوڑے کی سواری بزدار نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں بالکل اپنے بھائی سے اختلاف کروں گا۔ بزدار کو اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ایک تو پرائم منسٹر خود اور 2-4 اور بھی سٹیک ہولڈر ہیں نا، جو کہ وہ چودراہٹ پنجاب کی چاہتے ہیں، ان کو ایک ایسا یس مین چاہیے تھا جس کی نہ کوئی اپنا دماغ ہو، نہ کوئی عقل ہو، وہ اپنے ضلع کے اندر بیٹھ کے اپنا کام کرتا رہے، اور وہ پورے پنجاب میں، کیونکہ پنجاب is 60% آف پاکستان، اس کے اندر وہ جس طرح کی منمانی کرنا چاہے، جس قسم کی میٹنگز چیئر کرنا چاہیں، جس قسم کی پالیسیز دینا چاہیں، جس قسم کے آئی جی لگانا چاہیں، جس قسم کے چیف سیکرٹری لگانا چاہیں، کیونکہ اس میں فائنینشیل انٹرسٹ بھی ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹو انٹرسٹ بھی ہے، اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے، وہ اس لیے کر سکے، تو وہ تو یس مین ہے، اس کو اس لیے لگایا گیا ہے۔ اس بیچارے پہ اتنا بڑا الزام نہ لگائیں بزدار کے اوپر میرے بھائی علی کہ وہ ریفارمز کرنے آیا ہے۔ ریفارمز از بیونڈ ہم، یہ ریفارمز کا چکر کوئی نہیں ہے۔ یہاں پرائم منسٹر سے ریفارمز نہیں ہو رہی تو وہاں بیٹھ کے عثمان بزدار نے ریفارمز کرنی ہے۔ اب جہاں تک آئی جی کو ہٹایا گیا ہے اور آئی جیز کو ہٹایا گیا ہے، پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں ابھی 2-1 مہینے پہلے کہا کہ جی پی آئی اے اس لیے تباہ ہو گیا ہے، یہ بجٹ والی تقریر میرے خیال میں تھی، کیونکہ 11 سالوں میں 10 جو ہے وہ چیئرمین تبدیل کیے گئے ہیں، مگر ان کو پنجاب نہیں یاد آیا، ان کو پنجاب کی پولیس نہیں یاد آئی، ان کو چیف سیکرٹریز یاد نہیں آئے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک نااہل آدمی کو اس لیے لگانا تاکہ وہ آپ کی مرضی کا کام کر سکے، اس کا نتیجہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور پنجاب پولیس میں بغاوت جو ہے یا ان کی جو ہارٹ برننگ ہے وہ اور بڑھتی جائے گی۔ کب تک وہ اپنے سے مطلب اس قسم کا وہ برتاؤ برداشت کریں گے؟ اچھا بھلا شریف آدمی تھا یہ آئی جی، اس کے ساتھ آپ نے، جب آپ کسی کو ایسے سیک کرتے ہیں آپ ہیوملیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اس فورس کے، ایک یونیفارم فورس ہے، یونیفارم فورس کے 5 آئی جیز کو آپ ہیوملیٹ کر چکے ہیں، انسلٹ کر چکے ہیں، اور یہ پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نیچے ضلعوں تک، جہاں ڈی پی اوز کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، 2-3 مہینوں کے بعد نوکریوں سے فارغ کر دیتے ہیں، او ایس ٹی کر دیتے ہیں، دوسرے ضلعوں میں بھیج دیتے ہیں، چھوٹی جگہوں پہ لگا دیتے ہیں۔ پتہ کریں تو ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہارٹ برننگ بڑھتی جائے گی اور تماشا بن جائے گا۔ دیکھیں نا، ہم پاکستان آرمی کو لیتے ہیں، یونیفارم فورس ہے، کس طرح ایک چیز کے ڈسپلن کا خیال ہوتا ہے۔ نیوی کو لیتے ہیں، ایئر فورس کو لیتے ہیں، فار گاڈ سیک پنجاب پولیس از اے یونیفارم فورس، ٹریٹ them ایز اے فورس۔ عمران خان صاحب کو ان کا بھی اتنا ہی احترام کرنا چاہیے۔ آپ ان کے 3-5 ان کے جو چیفز ہیں آپ ان کو بےعزت کر چکے ہیں، یار کیا ہو گیا؟ اب لوگ نوکری پہ آتے ہوئے ڈرتے ہیں، سو اس سے پنجاب جیسے ضلع کے اندر آپ کے لیے ایڈمنسٹریشن چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ کون کر رہا ہے سر بے عزت؟ کون کر رہا ہے؟ آپ بتاتے نہیں سر، میں پوچھتا رہتا ہوں، بتائیں نا کون کر رہا ہے؟ بزدار تو نہیں کر رہا ہے، اس کی ریکمنڈیشن تو نہیں تھی سر، کون کر رہا ہے سر؟ دیکھیں
बस आखिरी तो सेकंड है सर। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 2-3 स्टेक होल्डर। इमरान खान साहब का देखें ना, उनका तो वो पंजाबी हैं, खुद वहाँ के रहने वाले हैं मियाँ वाली के। एक तो पंजाबी का दिल होता है, पंजाब उसके हाथ में हो। खान साहब खुद करते हैं, गवर्नर चौधरी सरवर करते हैं, और अब एक ये तीसरा ग्रुप बन गया है जो बुजदार के सजे खबे उसके वो साउथ पंजाब वाले इकट्ठे हो गए हैं, जो कहते हैं कि तुम साउथ पंजाबियों के तुम नए उभरते हुए लीडर हो। ठीक है ये सर, तीन तो चार आपने बता स्टेक दिया होल्डर कि ऐसे ये पहले लोग तरीन करते हैं। साहब वक्त इसमें बिल्कुल पूरा खत्म हो discuss कर जाता है। लिया डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।